الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رات کے 12 بجے تک آپ نے مختلف علماء سے مختلف عناوین پر مختلف انداز میں ان کے خیالات اور ان کی تقریریں آپ نے سماعت فرمائیں. لسٹ میں میرا بھی نام ہے. پروگرام لیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے وقت پر یہاں پہنچایا. اب آپ کے روبرو میں بھی ہوں. بس دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے. آمین. قرآن کریم کی جو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں خطبہ مسنونہ کے بعد، در حقیقت ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کا، اپنے پیغمبر کا ایک مقام، ایک مرتبہ، آپ کی فوقیت اور عظمت کا تذکرہ کیا ہے. بلکہ
یہ کہا ہے آباء و اجداد، بیٹے بیٹیوں، بھائیوں بہنوں، بیویوں، کنبے قبیلے خاندان، مال و دولت، تجارت، بزنس، مکانات، بڑی بڑی بلڈنگیں، ان تمام چیزوں کی محبت انسان کے اندر ہوتی ہے، لیکن ان سے بھی زیادہ اس کو محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہونی چاہیے۔ انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ ان چیزوں سے زیادہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو محبوب نہ بنا دے۔ صرف محبت کا اقرار کر لینا ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا ہے۔ محبت کا اظہار بھی ہمارے ایمان ہونے کی دلیل، مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اور محبت کا دعویٰ کر لینا کہ ہم سے زیادہ کسی کو محبت نہیں، صرف دعویٰ کرنے سے بھی ہم مومن نہیں ہو جائیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں سیاسی اور راجنیتک پارٹیوں پر نظر ڈالو تو ہندوستان اور بھارت سے محبت کرنے والی ساری پارٹیاں یہی کہتی ہیں کہ ہم کو بھارت سے محبت ہے، ہم کو بھارت سے محبت ہے۔ دیش دروہی تو صرف مسلمان ہیں بس، بقیہ سب کو بھارت سے محبت ہے ان کے نظریے میں۔ یہاں کا پیسہ سوئٹزرلینڈ کی بینکوں میں جمع کرنے والے بھی دیش بھکت ہیں، بھارت کو بیچنے والے بھی دیش بھکت ہیں، دلت اور مسلمانوں پر ظلم کرنے والے اور زیادتی کرنے والے بھی دیش بھکت ہیں۔ دیش سے پریم سب کا دعویٰ ہے، تو کیا دعویٰ کرنے سے وہ دیش پریمی ہو جائیں گے؟ ایسے ہی دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں، کسی ایک مسلمان سے آپ کہہ دیجئے کیا تمہیں رسول سے محبت ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ ہاں ہے۔ سب کا دعویٰ ہے، لیکن دعویٰ مومن ہونے کی دلیل نہیں ہے، محب رسول ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دعویٰ تو منافق بھی کیا کرتے تھے رسول اللہ کو ماننے کا، اور یہ سورہ منافقون پہلی ہی آیت دیکھیے، منافقوں کا دعویٰ کتنا زوردار تھا۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ کتنے زوردار انداز میں وہ دعویٰ کر رہے ہیں اللہ کے رسول کی رسالت کا۔ اے میرے نبی، اللہ کہا، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، یہ منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں، منافق تو جانتے ہیں نا، جنہوں نے اسلام کی چادر اوڑھ لی، ہماری محفلوں میں گھس گئے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ اسلام کو اندر سے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد، اے میرے حبیب جب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں، قالوا کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں، آگے سے لیا ہوا اس فوٹو، نشهد ہم گواہی دیتے ہیں، منافق گواہی دے رہے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی گواہی دے رہے ہیں، بھی گواہی دے رہے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قالوا نشهد، آئے 72 ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں 7076 رسول اللہ، آپ کو اللہ کے رسول ہیں۔ علماء بیٹھے ہیں جانتے ہیں اننا بھی آیا ہے اور اننا کی خبر پر لام بھی داخل ہے، مزید تھا ان کو گروپ میں دینا ہے، رسول اللہ شیخ کے نام سے گروپ اس میں دینا ہے۔ یہ نہیں کہتے انتم یا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ نہیں کہتے انکا رسول اللہ، ہم گواہی دے رہے ہیں یقیناً دل کی گہرائیوں سے کہ آپ بے شک ہر حال میں 2-3 دے دیجیے۔ یہ ہے کتنا زوردار دعویٰ تھا ان کا۔ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ یقیناً بے شک ہر حال میں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کیا کہا؟ واللہ یعلم، اللہ تو جانتا ہی ہے کہ آپ اس کے پیغمبر ہیں، آپ اس کے رسول ہیں۔ اللہ کو جانتا ہی ہے، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو علم ہے ہی یقیناً بے شک آپ اللہ کے رسول۔ اللہ تو جانتا ہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن ایک منافقوں کی باتوں میں آپ بتا لینا، یہ جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہر حال میں آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں۔ اللہ نے بھی انا کے ساتھ رنا کی خبر سے ساتھ داخل کر کے کہا ان المنافقین لکاذبون، اللہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ منافق جھوٹے، یعنی وہ زبان سے آپ کو کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، دل سے وہ آپ کو اللہ کے رسول نہیں مان رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ دعویٰ کر لینے سے کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو جاتا ہے اور محبت رسول کا دعوے دار نہیں ہوتا۔ ہم شاید اتنا کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ رسول کو سے محبت کسی کو نہیں ہے، سب سے زیادہ ہمیں، لیکن یہ دعویٰ پھوکٹ ہے، بیکار ہے، جب تک کہ عقل اور نقل کی کسوٹی پر، کتاب و سنت کی کسوٹی پر، نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر جب تک ہم محبت نہیں کریں گے، شریعت ہمیں محبت رسول کا دعوے دار نہیں ہے۔ ابھی آئیں گے واقعات، کچھ واقعات میں آنکھوں میں آنسو بھی آ جائیں گے۔ محبت کیسی ہوتی تھی صحابہ سے، اس محبت کے معیار پر ہم اپنے آپ کو طور کر دیکھیں اور پھر غور کریں کہ ہم کو کیسی محبت ہے۔ دعویٰ کر لیا ہم سے زیادہ کسی کو محبت نہیں، ہو گئے آپ ٹھیکیدار محبت رسول۔ اظہار کر لینے سے بھی محبت کا مفہوم حاصل نہیں ہو جائے گا، چاہے کتنا اظہار کریے، نبی کا نام لے لے کر چاہے کتنا اظہار کر چاہیے، لیکن صرف اظہار کر لینے سے آپ نہ تو مومن ہو رہے ہیں اور نہ ہی محبت رسول کے دعوے دار۔ آپ کو بتاؤں، اگر اظہار کر لینے سے کسی کو ایمان کی دولت مل جاتی اور محبت رسول مل جاتی تو ابو لہب سے زیادہ، ابو لہب سے بڑا نبی اکرم کی محبت کا اظہار کسی نے نہیں کیا تھا۔ ابو لہب کی لونڈی صوفیہ یا طیبہ، یہ دونوں نام حدیث کی کتابوں میں آتے ہیں، اور صوفیہ سے زیادہ طیبہ محقق ہے، ایک شدہ لفظ ہے، اور طیبہ کے بارے میں آتا ہے یہ زیادہ اچھا، یہی زیادہ معتبر لفظ ہے۔ ابو جہل کی لونڈی کا نام تھا طیبہ، یہ محمد رسول اللہ کے گھر میں آمینہ کے پاس، نبی کی ماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، اور اسی دن نبی کی ماں نے، آمینہ نے اپنے پیٹ سے محمد ابن عبداللہ کو جنا۔ اسی دن محمد ابن عبداللہ پوری کائنات کو روشن کرنے والا سورج آمینہ کے گھر میں نمودار ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر لگ جاتی ہے، جب شعیبہ آمینہ کے گھر سے اپنے گھر ابو لہب کے گھر جاتی جس کی وہ لونڈی ہے، تو ابو لہب نے کہا شعیبہ ابھی تک کہاں تھی تو؟ آج بڑی دیر سے واپس آئیے۔ شعیبہ نے کہا میں تو عبداللہ کے گھر، آپ کے بھائی کے گھر تھی، آپ کی بھابھی کی خدمت کر رہی تھی۔
آج تو آپ کی بھابھی نے چاند جیسا ٹکڑا پیدا کیا ہے، آج تو آمینہ کے گھر اس کا لخت جگر آیا ہے، آج تو عبداللہ کے گھر عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، آج تو عبد المطلب کا پوتا آیا ہے، آج تو آمینہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے۔ سیرت کی کتابیں کہتی ہیں ابو لہب نے جب محمد کی پیدائش کی خبر سنی، آمینہ کے پیٹ سے لخت جگر کی خبر سنی، تو جو چادر یا جو قمیص نہیں اپنی جسم کے اوپر پہنے ہوئے تھا ابو لہب، جو قمیص جو چادر اس کے جسم کے اوپر تھی نہیں، اس نے وہ چادر اتاری اور سوئبہ کو مارے خوشی میں وہ چادر دے دی۔ اے سوئبہ، تو نے آج بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے، لے تو نے یہ خوشخبری سنائی۔ جج نے مزدور سے کہا تم نے جب کام ہی نہیں کیا تو مزدوری کیوں دے؟ کہنے لگا کام کیا ہو یا نہ کیا ہو لیکن اقرار تو کیا تھا جب صاحب۔ جج کہے گا پاگل ہے تو اس کے اوپر پینالٹی اور لگاؤ، اس کا نقصان کیا بیچارے گا، اگر نہیں آنا تھا تو منع کر دیتا، وہ دوسرے مزدور کو بلاتا اور کام کروا لیتا، اس کو پینالٹی بھی لگائی جائے گی، مزدوری بھی نہیں دی جائے گی۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ کہے گا اس آدمی کو جہنم میں پھینک دو، وہ کہے گا اللہ مجھے جہنم میں کیوں پھینک رہا ہے؟ اللہ کہے گا اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، میرے نبی نے جو کام بتائے تھے وہ تو نے نہیں کیے۔ وہ کہے گا اللہ جنت دے کر رہو، میں کیوں تو جنت کیوں نہیں دے رہا ہے؟ ارے نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوا، روزہ نہیں رکھا تو کیا ہوا، لیکن اقرار تو کرتا تھا کہ نماز پڑھنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے، حج کرنا چاہیے، لیکن نہیں کیا تو کیا ہوا؟ اقرار تو کیا تھا، رسول اللہ نے جو باتیں بتائی وہ صحیح ہے، تو کہاں کہہ رہا ہوں کہ اقرار نہیں کیا، ارے عمل نہیں کیا تو کیا ہوا؟ اقرار تو تھا کہ مجھے رسول سے محبت ہے، رسول کے بتائے ہوئے کاموں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اس لیے تو مجھے جنت دے۔ اللہ کیا کہے گا؟ وہاں صاحب اقرار کر لینے سے ہم تمہیں جنت دے دیں، ہم تمہیں مزدوری دے دیں، اے فرشتوں اس نے میرے رسول کی محبت کا مذاق اڑایا ہے، میرے رسول کی محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا، ان کے بتائے ہوئے کہ کام کو زندہ کرتا، لیکن اس نے ان کی ایک نہ مانی، اٹھاؤ پھینک دو اس کو جہنم کے اندر۔ میرے بھائیوں اقرار بھی کام نہیں آئے گا۔ تین چیزیں ہی ہوتی ہیں، تینوں چیزیں ہمارے پاس ہیں۔ رسول سے محبت ہے، ہاں ہے، کتنی ہے یہ اقرار ہو گیا، کتنی ہے ہم سے زیادہ کسی کو نہیں ہے یہ دعویٰ ہو گیا۔ اچھا دلیل کیا ہے رسول سے محبت کا، محبت کی؟ دیکھ لو ہم کوئی بھی کام جو کرتے ہیں اس میں نبی کا نام لیتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، لیکن میں محبت رسول کے ٹاپک پر بولنے سے پہلے تمہید مان رہا ہوں، نہ اظہار کافی ہے، نہ اقرار کافی ہے، نہ دعوت۔ اب آئیے کیا چیز کافی ہے؟ آئیے قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ اے نبی کہہ دو، اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے کہلوا رہا ہے، یہ ہے محبت۔ کیا ہے محبت؟ اے نبی کہہ دو ان کان آباؤکم، اگر تمہیں تمہارے آبا و اجداد باپ دادا، وابناؤکم اور تمہیں تمہاری اولادیں بیٹے بیٹیاں، وإخوانکم اور تمہیں تمہارے بھائی۔ یہ رشتے یاد رکھنا، میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں، یہ موبائل میں دماغ مت لگائیے، ہمیں اتنا شوق نہیں ہے کہ سیلفی کھینچی جائے دنیا کو سنائی جائے، بہت پڑی ہوئی ہے یوٹیوب پر۔ آبا و اجداد، قل ان کان آباؤکم، اے نبی کہہ دو کہ تمہیں تمہارے آبا و اجداد باپ دادا، وابناؤکم اور تمہیں تمہاری اولادیں بیٹے بیٹیاں، وإخوانکم بھائی بہن، وأزواجکم
अमवालुकुम और तुम्हें तुम्हारी बीवियां, वअशीरतुकुम और तुम्हें तुम्हारा खानदान, कुंबा कबीला, ये रिश्ते हैं, बाप दादा, औलाद, भाई, बीवियां, खानदान, ये रिश्ते हैं। अब आइए दौलत पर। वह अमवालुन तरतमुहा, और वो माल दौलत जिसको तुमने कमा कमा कर जमा किया है, वो तिजारतुन तखशौन कसादा, और तुम्हें तुम्हारी वो बिजनेस, वो तिजारत जिसके नुकसान का तुम्हें डर लगा रहता है, घाटा ना हो जाए। किसानों की क्या है प्रॉपर्टी, तिजारत, खेती बाड़ी, आसमान साफ, अगर बारिश हो गई तो पूरा गंगा बर्बाद हो जाए। वो तिजारतुन तखशौन कसादा, और तुम्हें तुम्हारा वो बिजनेस, वो तुम्हारी तिजारत जिसके नुकसान पर तुम्हें खतरा लगा रहता है, वह मसाकिन तर्ज़ौनहा, और वो मकानात, वो बिल्डिंगें जिसमें तुम रहते हो और दादे ऐश लेते हो, बेहतरीन कमरे, बेहतरीन घर, बेहतरीन मकान, बेहतरीन बिल्डिंग, एयर कंडीशन, कूलर, फ्रिज, सब रखा हुआ है संगमरमर बिछा, ये मकान जिसमें तुम रहते हो और खुश होते हो। कितनी चीजें हो गई? 7। इन 7 चीजों का नाम लेकर अल्लाह ने फरमाया, तुम्हें तुम्हारे आबा व अजदाद, तुम्हें तुम्हारी औलादें, तुम्हें तुम्हारे भाई बहन, तुम्हें तुम्हारी बीवियां 4, तुम्हें तुम्हारा कुंबा कबीला 5, तुम्हें तुम्हारा मानो दौलत जिसको तुमने कमाया 6, और तुम्हें तुम्हारी वो तिजारत, वो तुम्हें तुम्हारा वो बिजनेस जिसके नुकसान का तुम्हें डर लगा रहता है। ये 7 चीजों का नाम लेकर का अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर इन चीजों की मोहब्बत तुम्हें अल्लाह के बना हुआ है। आज कायनात के अंदर ये गैर मुस्लिमों के ममालिक को छोड़ो, आज इस्लामी मुल्क अपने मुस्लिम मुल्क आपस में एक दूसरे के हम दर्द रही है, एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ पा रहे हैं। शिया और सुन्नियों के दरमियान जंगें चल रही है, सीरिया बर्बाद हो रहा है, फिलिस्तीन बर्बाद किया जा चुका है। तुम्हें हम तुम्हारे हाथों से करवाएंगे, तुम्हें हम तुम्हारा ही दुश्मन बना देंगे। आए नबी, आए मेरे पैगंबर, हम तुम्हारी कौम को आग के अज़ाब से हलाक व बर्बाद नहीं करेंगे। अल्लाह कह रहा है मेरे नबी सज्जे में सर रखे हुए हैं, अल्लाह मेरी कौम को बर्बाद मत करना, अल्लाह मेरी कौम पर पत्थरों का अज़ाब नाज़िल न फरमाना, अल्लाह मेरी कौम को आग के अज़ाब से हलाक न करना। आशिमाना कहता है अरे नबी मैंने तेरी दुआ कबूल कर ली, मैं तेरी उम्मत पर अज़ाब का ऐसा भयानक नक्शा नहीं लाऊंगा, तेरी कौम पर आग का अज़ाब नहीं लाऊंगा। हम आग का अज़ाब लाकर उम्मत मुहम्मदिया को बर्बाद नहीं करेंगे, आसमान से पत्थर बरसाकर भी तेरी उम्मत को हलाक को बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन जब ये मेरे और तेरे रास्ते से भटक जाएगी, मेरे और तेरे कानून को तोड़ देगी, तो आए मोहम्मद, आए मेरे हबीब, हम अज़ाब के छोटे छोटे झटके जरूर दिखाएंगे, अज़ाब के छोटे छोटे झटके हम जरूर देंगे, ताकि तेरी उम्मत राह रास्त पर आ जाए, ताकि तेरी उम्मत सीधे सिराते मुस्तकीम पर आ जाए। ये अज़ाब के छोटे छोटे झटके जो अल्लाह दे रहा है ताकि उम्मत मुहम्मदिया सरल है। वरना अल्लाह ने ये भी कह दिया यशरफुल कौमन गैरुल, अगर तुम बिल्कुल ही फरामोश कर दोगे तो हम इस हस्ती से तुम्हें मिटा देंगे और तुम्हारी जगह पर दूसरी कौम को लाने पर हम कादिर हैं, तुम्हारी जगह पर दूसरे लोगों को लाने पर हमें कुदरत है, हम तुम्हें बर्बाद करना भी जानते हैं। अगर अल्लाह आबाद करना जानता है, आबाद करने पर कादिर है, तो बर्बाद करने पर भी कादिर है। अगर वो तुम्हें वजूद दे सकता है तो तुम्हें मिटाकर दूसरी कौम को भी लाने पर वो कादिर है। मेरे भाइयों, या छोटे छोटे झटके जो हमें दिए जा रहे हैं, तुम्हारे नबी ने ही कहा था आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे वैसे तुम्हारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। ये हमारे आमाल का नतीजा है। आज ये चोर, ये लुटेरे, ये डकैत हमारे ऊपर मुसल्लत है। ये चाय बेचने वाले जो बेचारे में चाय बेचकर करते थे, आज हम पर अपनी हुकूमत चला रहे हैं। जो बीए फेल हो वो आज हिंदुस्तान चला रहे हैं। जरा गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जो एक औरत का स्वभाव सके
حکمراں مسلط ہوں گے. حضرت عمر اپنے بچے کو چوم رہے ہیں, حضرت عمر اپنے بیٹے کو بوسہ لے رہے ہیں. ملک شام کا گورنر آتا ہے, حضرت عمر کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو چوم رہے ہیں, اپنے بیٹے کو بوسہ لے رہے ہیں. کہتا امیر المومنین آپ اپنے بچے سے اتنا پیار کرتے ہیں, امیر المومنین ہو کر بھی اتنا پیار کر رہے ہیں. آج تک ہم نے اپنے بیٹے کو کبھی بوسہ نہیں لیا, ہمارا بھی چھوٹا بچہ ہے لیکن کبھی ہم نے اپنے بیٹے کو نہیں چوما. امیر المومنین کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی الجائزہ, اپنی گورنری کا عہدہ واپس کر, استعفا دو, تم گورنری کے لائق نہیں ہو. میں نے تمہیں ملک شام کا گورنر بنا کر غلطی کی ہے. اس نے گورنری کا عہدہ واپس کر دیا. کہنے لگا امیر المومنین میری غلطی کیا ہے؟ کہا تو اپنے بچے سے پیار نہیں کرتا, یہ میری غلطی ہے. اس نے کہا امیر المومنین بچہ میرا ہے, میں پیار کروں نہ کروں اتحاد کو کیا فرق پڑتا ہے, لیکن یہ بتائیے کہ میں نے غلطی کیا کی ہے. عمر کا بھروسہ میرے اوپر سے اڑ گیا. جو اپنے بچے سے پیار نہ کر سکے وہ ملک شام کی عوام سے کیا پیار کرے گا, وہ وہاں کی رعایا سے کیا پیار کرے گا. اب مجھے تیرے اوپر بھروسہ نہیں. جب ہمارے اعمال اچھے تھے تو ہمارے اوپر اچھے حکمراں مسلط ہوتے تھے, تب ہمارے اعمال برے ہو گئے تو ہمارے اوپر حکمراں بھی مسلط, برے حکمراں مسلط ہو گئے, چور مسلط ہو گئے, ڈکیت مسلط ہو گئے. یہی میں جو چیز پی کر کہتا تھا مجھے پردھان منتری نہیں بننا, مجھے چوکیدار بنا دو, میں دیش کے خزانے پر نظر رکھوں گا, نگرانی کروں گا. کوئی ملک کا کالا دھن سوئٹزرلینڈ نہیں لے کے جا پائے گا, کوئی کہیں جمع نہیں کرے گا. لیکن جس دن سے چوکیدار کو چوکیدار بنایا, یہ چوکیدار ایسا سویا کہ یہ سوتا رہا, وجے مالیا خزانے لوٹ کے بھاگ گیا, نیرو خزانے لے کے بھاگ گیا. مودی جی مجھے تم کر کی نیند سونے والا چوکیدار نہیں چاہیے, تم غریبان ہو چکے ہو. بھائی سونے کی تبھی تو لوٹ رہا ہوں, سونے کی معیارات خراب کرتے ہیں. بھائی صاحب بہت قیمتی ہے. اچھا دیتا کہ نہیں دیتا؟ اپنے ہاتھ نہیں, اس نے ہاتھ پکڑا, چاروں لوگوں نے کھینچا, چاقو نکالا. گھڑی میرا یا ہاتھ چاقو؟ بول. ہاتھ پہ چاقو رکھ دیا. اب میں جانتا ہوں کہ اگر میں نے ضد کی اور اس نے اگر ہاتھ کاٹ دیا تو ہاتھ بھی جائے گا اور گھڑی بھی جائے گی. اب مجھے گھڑی بچانا ہے یا ہاتھ بچانا ہے؟ محبت گھڑی سے بھی ہے, محبت ہاتھ سے بھی ہے. گھڑی بھی نہیں دینا چاہتا ہوں, ہاتھ بھی نہیں کٹانا چاہتا ہوں, لیکن یہاں ایک چیز کی قربانی دینے کا وقت آ گیا. جانتا ہوں کہ یہ 4-5 آدمی گھر ہیں, یہ بغیر گھڑی لیے ہوئے ہمیں چھوڑیں گے نہیں. اگر ہم نے زیادہ ضد کی, گالیاں یہ دینا شروع کی تو یہ میرا ہاتھ ہی کاٹ ڈالیں گے. اب ہمیں گھڑی سے بھی محبت ہے, ہاتھ سے بھی محبت ہے, لیکن عقل مندی کا تقاضا تھا. مولانا جلدی سے چپکے سے گھڑی اتار دی اور اس کو دے دی, کیونکہ ہاتھ اگر سلامت رہے گا تو پھر مزدوری کر لیں گے, گھڑی تو پھر بھی آ جائے گی, لیکن اگر ہاتھ کٹ گیا تو گھڑی بھی جائے گی, ہاتھ بھی جائے گا. میرے بھائیوں ہمیں گھڑی سے بھی محبت ہے, ہاتھ سے بھی محبت ہے, لیکن ایک قربانی دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہم گھڑی کی قربانی دے دیں اور ہاتھ بچا لیں. یہی عقل مندی کا تقاضا ہے. ایسے ہی اگر ہمیں باپ سے بھی محبت ہے اور رسول سے بھی محبت ہے, باپ اور رسول کی محبت آپس میں ٹکرا رہی ہے. باپ کہہ رہے ہیں یہ کام کرو, نبی کہہ رہے ہیں یہ کام کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے, نبی کہہ رہے ہیں یہ کام مت کرو. باپ نے کہا یہ کرو, باپ نے کہا کرو, اور نبی کہہ رہے ہیں مت کرو. اللہ میں کیا کرو, مجھے تو باپ بھی پیارا ہے اور محمد رسول اللہ کا فرمان بھی پیارا ہے. اب عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ باپ کی نافرمانی کر لی جائے اور باپ کا کہا نہ مانا جائے, لیکن رسول اللہ کی بات مان لی جائے, نبی کا فرمان مان لیا جائے اور نبی کی بات پر عمل کر لیا جائے. اور یہاں باپ کی محبت کو قربان کر دیا جائے, یہی چیز ہے. اور اسی کو محبت رسول کہتے ہیں, یعنی باپ سے بھی زیادہ رسول کی محبت ہو. بل انسان کہہ دو کہ اگر تمہیں تمہارے آباء و اجداد کی محبت اللہ کے رسول سے زیادہ تو اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کا انتظار کرو. عبداللہ ابن ابی کا بیٹا ایک جنگ میں ہے, عبداللہ ابن ابی بھی ہے, رئیس المنافقین ہے. عبداللہ ابن ابی یہ دونوں جنگ میں ہیں.
مسلمان بہت سے صحابہ شہید کر دیے گئے ہیں، ان کی لاشیں زمین کے اوپر بکھری پڑی ہے۔ عبداللہ ابن ابی ان لاشوں کو دیکھ کر مدینے کے مسلمانوں کو اکسا رہا ہے اور کہہ رہا ہے دیکھو دیکھو محمد نے تمہارے کتنے ساتھی مروا دیے، دیکھو محمد نے تمہاری لاشوں کی لاشیں بچھوا دی، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا۔ ہم مدینے میں تھے، تم ہماری سرداری مان لیتے تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ سنو، اس جنگ سے نمٹنے کے بعد ہم مدینے جائیں گے، وَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم میں سب سے بڑا عزت والا، سب سے بڑے ذلیل کو مدینے سے نکال دے گا۔ یعنی اس نے اپنے آپ کو سب سے بڑا عزت والا کہا، ہم میں سب سے بڑا عزت والا، یعنی میں سب سے بڑے ذلیل کو، انسلٹڈ مین کو، سب سے بڑے ذلیل کو، یعنی محمد رسول اللہ کو مدینے سے نکال دیں گے۔ اس نے کہا عبداللہ ابن ابی نے، اس کے بارے میں کہا سب سے بڑا عزت والا اپنے بارے میں، اور سب سے بڑا ذلیل کس کو کہا؟ محمد رسول اللہ۔ اس نے جب سب سے بڑا ذلیل محمد کو کہا، اللہ نے اس کی گالی کو ریکارڈ کر لیا، قرآن کے اندر بیان کر دیا، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ سورہ منافقون پڑھیے کہ اس نے کہا سب سے بڑا عزت والا سب سے بڑے ذلیل کو نکال دے گا۔ جس وقت وہ یہ بہکینے کی باتیں کر رہا تھا، عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے سن لی کہ میرا باپ بتا جنگ میں کچھ نہیں بولا، جنگ ختم ہو گئی، جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور محمد رسول اللہ کو کامیابی مل گئی۔ عبداللہ ابن ابی نے سوچا اب بھاگو، اب تو مدینے میں میں نہیں رہ پاؤں گا، اگر محمد رسول اللہ کو میں جبرائیل نے بتا دیا تو اللہ کے نبی ہمارے قتل کا حکم نافذ کر دیں گے۔ وہ بھاگتا ہے مدینے سے مکے کی طرف، جب وہ بھاگا تو اس کا بیٹا اس کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا اپنے باپ کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، اپنے باپ کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، یہاں تک کہ باپ مکے کے بارڈر کو کراس کرنے لگتا ہے۔ ابھی پہلا قدم رکھنے ہی والا تھا کہ بیٹے نے اپنے باپ کا پیر پکڑ لیا اور اس کو مدینے میں دھکا دے دیا، یعنی مکے کے اندر نہیں جانے دیا تھا۔ اور فرمایا آئے میرے ابو جان، آپ کو مکے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کون؟ تم تو میرے بیٹے ہو اور تم ہو گے؟ ہاں میرے بیٹے، کیوں میں مکے نہیں جا سکتا ہوں؟ بیٹے کا جواب سنو، اس لیے نہیں جا سکتے ہو کیونکہ تم نے محمد رسول اللہ کو گالی دی ہے۔ گواہ کون ہے؟ بیٹا کہتا ہے گواہ تمہارا بیٹا ہے، میں نے اپنے کاموں سے گالی سنی ہے، تم نے محمد رسول اللہ کو سب سے بڑا ذلیل کہا۔ بیٹے جانے دو، اگر محمد آ گئے تو میرے قتل کا حکم نافذ کر دیں گے، تم تو میرے بیٹے ہو، اور کیا کوئی بیٹا یہ چاہے گا جو اس کے باپ کی گردن کٹ جائے؟ نہیں بیٹے، تم مجھ سے بہت محبت کرتے ہو۔ اب بیٹے نے مسکرا کر جواب دیا اب یہ سچ ہے کہ میں تم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، یہ بھی سچ ہے مدینے میں شاید کوئی باپ کوئی بیٹا اپنے باپ سے محبت کرتا ہو جتنا میں کرتا، لیکن آپ دھوکے میں آج آپ کو یہ بتاتا ہوں آپ سے بھی زیادہ محبت میں فاطمہ کے باپ سے کرتا ہوں، میں حسن اور حسین کے نانا سے کرتا ہوں، اور آپ نے گالی فاطمہ کے باپ کو دیے، زینب کے باپ کو دیے، آپ غلط کہہ رہے، آپ کو میں جانے نہیں دوں گا۔ بیٹا اپنے باپ کا گریبان پکڑ کر نبی اکرم کے سامنے لا کر پیش کر دیتا ہے اپنے باپ کو، کہتا لیجیے اللہ کے رسول میرا باپ مجرم ہے۔ کیوں؟ یہ تو جنگ میں میرا ساتھ دے رہا تھا۔ نہیں، یہ جنگ میں آپ کا نہیں، دل سے کافروں کا ساتھ دے رہا تھا، اور صحابہ کی آنکھیں دیکھ کر کہہ رہا تھا دیکھو محمد نے تمہارے کتنے لوگوں کو مروا دیا۔ مدینے چلنے کے بعد سب سے بڑا عزت والا سب سے بڑے ذلیل کو کام دے گا۔ اے اللہ کے نبی، میرے باپ کا کیا حکم ہے؟ نبی اکرم کی نظر آسمان پر پہنچ گئی، اے اللہ یہ منظر میں لباس دیکھ رہا ہوں، ایک مجرم کو اس کا بیٹا پکڑ کر لا کر میرے سامنے لے آیا اور سب سے بڑی سپریم کورٹ میں یعنی محمد کی عدالت میں لے کر آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ میں کیا کروں؟
تو ہی فیصلہ کر میں عبداللہ ابن ابی کے باپ کو کیا سزا دوں، اس لیے کہ اس نے تو مجھے سب سے بڑا ذلیل کا حکم دیا جاتا ہے بیٹھ جاؤ، ابھی جبریل دیکھتے کیا پیغام لے کر آتے ہیں۔ اے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے تم بھی بیٹھ جاؤ، اللہ کیا حکم دیتا ہے، جبریل ابھی آئیں گے وحی لے کر میرے کانوں میں آ کر بتائیں گے کہ اللہ نے یہ حکم نافذ کیا ہے۔ تب بیٹھ گئے، نبی کی پیشانی پر پسینہ آنے لگا، سارے صحابہ سمجھ گئے وحی آ رہی ہے، وحی اب آتی تھی تو پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا، تب سمجھ گئے کہ وحی آ رہی ہے، نبی کے پاس پیغام آ رہا ہے۔ ابھی اپنے پیشانی کا پسینہ جھاڑا ہی تھا کہ عبداللہ ابن ابی کا بیٹا کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں جانتا ہوں آپ کو جبریل نے خبر دے دی، میں جانتا ہوں اللہ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، لیکن اس کا فیصلہ سنانے سے پہلے میری بات سن لو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں عبداللہ کیا بات ہے؟ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، باپ کا بھی نام عبداللہ، بیٹے کا بھی نام عبداللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا عبداللہ کیا بات ہے؟ میرے باپ کے بارے میں جو بھی حکم نافذ ہوا وہ بعد میں بتانا، پہلے میری بات سن لو۔ کیا ہے بتاؤ؟ اللہ کے رسول، اگر اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر میرے باپ کے قتل کا حکم نافذ کیا ہے، اگر عرش والے نے میرے باپ کے قتل کا آرڈر دے دیا ہے تو اللہ کے نبی یہ قتل کا حکم کسی اور کو مت دینا، مجھے دینا۔ اے اللہ کے نبی، قسم ذات کی جس کے قبضے میں میری شان ہے، آپ کا حکم سنتے ہی میں اپنے باپ کی گردن کو تن سے جدا کر کے آپ کے قدموں پہ ڈال دوں۔ ایک بیٹا اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہا ہے اگر میرے باپ کے بارے میں قتل کا حکم اللہ نے نافذ کر دیا ہے تو اللہ کے رسول کسی اور کو مت دینا، یہ حکم اس کے بیٹے کو دینا، مجھے دینا۔ نبی اکرم عبداللہ ابن ابی کو دیکھتے ہیں، ادھر ان کے بیٹے کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں آئے عبداللہ ابن ابی، میرے ایک حکم کے آگے، میرے ایک حکم کے منہ سے نکلتے ہی میری گردن تیرا بیٹا ہی کاٹ کر میرے قدموں پہ ڈالنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھ اس وقت تو سے زیادہ ذلیل کوئی نہیں ہے، تو مجھے سب سے بڑا ذلیل کہتا تھا، دیکھ اس سے بڑا ذلیل کون ہے؟ تیرا بیٹا ہی تیری گردن کاٹنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر میں تیرے قتل کا حکم دے دوں تو ابھی تو قتل کر دیا جائے گا، لیکن اس کا مزہ تجھے کہاں آئے گا، اس کی سزا تجھے کہاں ملے گی؟ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے، تو نے مجھ سے اتنی محبت کی ہے کہ اپنے باپ کی گردن کاٹنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، میں نے اس محبت کو دیکھا تیرے باپ کا خون معاف کر دیا۔ اے عبداللہ ابن ابی، جاؤ جاؤ، میں نے تجھے معاف کر دیا، اب تو مکے میں رہے گا تو یہی سوچے گا کہ میرا بیٹا بھی میرا نہیں ہوا، اور یہ سب سے بڑی سزا ہوگی تیری۔ جب تک تو زندہ رہے گا اپنے بیٹے کے بارے میں یہی سوچتا رہے گا، اور یہی احساس میں تجھے دلانا چاہتا ہوں، جاؤ اس والے نے تو تیرے قتل کا حکم دے دیا، لیکن کیونکہ تو نے مجھے گالی دی، مجھے حق ہے اپنے مجرم کو معاف کرنے کا، میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ کہاں لیکن یہ تیری یہ محبت ہے بیٹے کی، دیکھ تو میرے ساتھ ہے، تیرا بیٹا تجھ سے اس کی محبت نہیں کرتا۔ ایسا لگ رہا ہے منظر، قل ان کان آباؤکم، باپ سے زیادہ محبت رسول سے۔ یہ جنگ بدر جو ہوئی تھی پہلی اسلامی جنگ، وہ بڑی عجیب جنگ تھی، تھوڑا سا اس کا نقشہ سمجھنے کی کوشش کرو، اس کے بعد میں آگے بڑھتا ہوں۔ بڑی عجیب جنگ تھی، باپ اگر نبی کا ساتھ دے رہا ہے تو بیٹا ابو جہل کا ساتھ، ایک بھائی نبی کے ساتھ ہے تو دوسرا بھائی ابو جہل کے ساتھ ہے۔ یہ ایسی جنگ تھی، بہنوں اگر نبی کے ساتھ ہے تو سارا ابو جہل کے ساتھ، بڑی عجیب جنگ تھی۔ اس جنگ کے اندر خود اللہ کے نبی بھی شامل تھے، اور آپ کو بتاؤں 313 صرف مسلمانوں کا لشکر، ان 313 مسلمانوں میں ابو بکر صدیق بھی تھے، اور ابو بکر صدیق
اللہ کے نبی کا ساتھ دے رہے تھے. لیکن آپ تعجب کریں گے ابو بکر صدیق کا بیٹا ابو جہل کا ساتھ دے رہا تھا. باپ نبی کے ساتھ ہے تو بیٹا ابو جہل کے ساتھ ہے. جنگ ہو رہی ہے, پورے عروج پر ہے جنگ. لڑتے لڑتے تلوار چلتے 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 ابو بکر صدیق اپنے بیٹے کے پاس آ گئے اور ان کا پیر پھسل گیا, وہ گرے اور بیٹے کو نہیں معلوم کہ میرے پیروں کے نیچے کون گرا ہے. اس نے تلوار اٹھائی اور جو مارنا چاہا اپنے باپ کی گردن پر, اس کو پتا نہیں تھا کہ کون گرا, جو تلوار اٹھا کے مارنا چاہا. ابو بکر نے چہرہ اوپر کر دیا. اب تلوار اس نے ایسے جو چلائی, یہ تو میرا باپ ہے, ہٹو بہو میری تلوار کے نیچے مر جاؤ. نہیں, بیٹے نے باپ پر مہر اٹھائی. خون کا رشتہ وہاں, خون کا رشتہ اپنا اثر دکھانے لگا. باپ میدان جنگ میں گر گئے, بیٹے نے تلوار اٹھائی, باپ نے سر اٹھا لیا. دیکھا یہ تو میرا باپ ہے. بیٹے نے کہا ہٹو بڑھو, میری تلوار میرے ہاتھ سے چپ کرنا چاہ رہا ہے. کوئی دیکھ لے گا تو کہنا چاہتے باپ نے چھوڑ دیا. صاحب نے لکھا ہے 12 یا 13 مرتبہ بکر اپنے بیٹے کی تلوار کی نیچے, اور جیسے وہ تلوار اٹھاتا تھا یہ سب پڑھنے لگتے تھے اور وہ چھوڑ دیتا. بہرحال جنگ ختم ہو گئی. باپ بھی زندہ رہے, بیٹا بھی زندہ رہا. اور کچھ دنوں کے بعد, کچھ سالوں کے بعد بیٹے کو بھی اسلام کی دولت مل گئی. ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمان کی اسلام لے آئے, یہ بھی مسلمان ہو گئے. لیکن جب دونوں مسلمان, باپ تو پہلے ہی سے بیٹا بھی باپ سے مسلمان ہو گیا. اسلام لانے کے بعد جب دسترخوان گھر میں لگا کھانا کھانے کے لیے, باپ بھی بیٹا, بیٹا بھی بیٹا, ماں بھی بیٹھی, سب لوگ بیٹھ کے کھانا کھانے کے لیے ایک ہی دسترخوان پر جمع ہو گئے. بیٹے نے جنگ بدر کا نقشہ کھینچنا شروع کر دیا, نکال دی جنگ بدر کی بحث. اپنی امی سے کہا امی کھا لو ابو کے ساتھ کھانا, بیوہ ہوتے ہوتے بچی ہو تم. ماں نے کہا کیسی باتیں کر رہا ہے, ارے پوچھو ابو سے, 12-13 بار میری تلوار کے نیچے آئے تھے جنگ بدر میں, لیکن سر اوپر کر کے دیکھتے تھے, میں دیکھتا تھا یہ تو میرے باپ ہے, میں چھوڑ دیتا تھا. ماں کہتی ہے اپنے شوہر سے ابو بکر سے دیکھا میدان جنگ میں بھی بیٹے نے آپ کی عزت کا خیال رکھا ہے. کہیں تلوار چل جاتی تو کیا ہوتا, آپ بیٹے کے ہاتھ میں مارا. شکریہ ادا کرو بیٹے کا, میدان جنگ میں بھی اس نے باپ کا حق ادا کیا ہے. اور تلوار بیوی کہتی ہاں یہ تو میں نے سوچی 12-13 بار ایک ہی لڑکی اپنے بیٹے کی تلوار کی. تو بیٹا کہتا ہاں ابو پتا نہیں میری تلوار کے نیچے بار بار کیوں آ رہے تھے. اچھا اب بتاؤ کیوں آ رہے تھے. کہا بیٹے میدان جنگ میں میرا سب سے بڑا دشمن تو ہی تھا. آپ کا جواب دے دو. بیٹے میدان جنگ میں سب سے بڑا دشمن میرا تو ہی تھا, اور میں اپنی تلوار لے کر تیرے قریب جاتا تھا, میں چاہتا تھا کہ اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دوں. تو مجھے مار دے, میں تو تمہیں چھوڑ رہا ہوں, تو مجھے مار دے. ہاں میرے بیٹے, قسم ہے اس بات کی جس کے قبضے میں تیری جان ہے, میں پوری میدان جنگ میں تجھی پر نظر رکھتا رہا اور میں تیرے قریب پہنچ بھی جاتا تھا, لیکن اللہ کی مرضی یہی تھی نہ اس نے بیٹے کو باپ کے ہاتھوں کرنے دیا, نہ باپ کو بیٹے کے ہاتھوں مرنے دیا. اے میرے بیٹے
کوئی نہ کوئی پتھر میرے سامنے آ جاتا تھا، میں گر جاتا تھا، اور جب گرتا تھا تو تو پیچھے مڑ کر میرے اوپر تلوار چلانے کے لیے اٹھاتا تھا، جب تو اٹھاتا تھا تو میں گردن اٹھا لیتا تھا۔ اے ابو، آپ کا پیر پھسلا، آپ گر گئے، میں نے دیکھا کہ میرے باپ ہے، میں نے چھوڑ دیا، اور اگر میرا پیر پھسل جاتا اور آپ کھڑے رہتے، تلوار آپ کے ہاتھ میں ہوتی اور میں زمین پر گر جاتا، نظریں اٹھا کر دیکھتا اور آپ دیکھ لیتے کہ میرے پیروں کے نیچے میرا بیٹا پڑا ہے، تو کیا آپ مجھے نہیں چھوڑتے؟ باپ نے مسکرا کر جواب دیا، میرے بیٹے، جب میری تلوار تجھی کو ڈھونڈ رہی تھی تو چھوڑنے کا سوال کیا تھا؟ تو نے تو باپ سمجھا، بیٹا نظریں اٹھا کر میرا باپ نے چھوڑ دیا، اصل میں اس بات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میدان جنگ میں لڑتے لڑتے اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا اور سر اٹھا کر دیکھتا اور میں دیکھ لیتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، رب کی قسم، اس بات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بیٹا دیکھنے کے باوجود بھی اپنی تلوار تیری گردن پہ چلا دیتا، یہ نہیں سوچتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، بلکہ یہ سوچ لیتا یہ محمد رسول اللہ کا دشمن ہے، اور دشمن سب برابر۔